آج ہم اسلامی فلسفے کی ایک ایسی جرنی شروع کر رہے ہیں جس میں ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ الغزالی، ابن سینا، الفارابی، الکندی یا ابن رشد نے کیا کہا، بلکہ اس سے پہلے ایک بنیادی سوال اٹھائیں گے: اسلامی فلسفہ پیدا ہی کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف گریک فلسفی، خاص طور پر پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی عربک ٹرانسلیشن کا نتیجہ تھا، یا مسلمان تھنکرز نے یونانی، فارسی، سیریک اور دوسری انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے آئیڈیاز لے کر انہیں ایک نئے اسلامک انٹلیکچوئل انوائرمنٹ میں ٹرانسفارم کیا؟ میرے نزدیک اسلامک فلسفی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف مسلم فلاسفرز کی فلسفی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک وسیع انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے جس میں وجود، حقیقت، علم، خدا، نفس، اخلاقیات، انسان، کائنات اور ریویلیشن یعنی وحی جیسے بنیادی سوالات پر ریشنل ریفلیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اہم ڈسٹنکشن بھی ضروری ہے: کلام، فلسفہ اور صوفیزم ایک ہی چیز نہیں ہے۔ علم الکلام نے خدا، صفات، فری ول، ہیومن ریسپانسبلٹی، گڈ اینڈ ایول جیسے ریشنل سوالات اٹھا کر آرگومنٹس دیے۔ فلسفے نے گریک فلسفی کے ساتھ ایک گہرا انٹلیکچوئل ڈائلاگ کیا۔ اسی طرح صوفی تھنکرز نے وجود، معرفت، نفس اور حقیقت کے مسائل کو ایک مختلف تجرباتی اور میٹا فزیکل زبان میں بیان کیا۔ اس لیے اسلامک فلسفی کو ایک سنگل سکول نہیں بلکہ ایک ہسٹوریکل کنورسیشن سمجھنا زیادہ درست ہوگا۔ اس کنورسیشن کی ابتدا گریک فلسفی کے آنے سے پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ مسلم انٹلیکچوئل ورلڈ میں پہلے سے بنیادی سوالات موجود تھے، یعنی خدا کی صفات کیا ہیں، انسان کیا ہے، کیا انسان کے پاس فری ول ہے، کائنات حادث ہے یا قدیم ہے، عقل کی حدود کیا ہیں، اور انسان حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے فلسفی کی کوئی ٹیکسٹ پیش نہیں کی، لیکن اس نے عقل، علم، وجود، خلق، نفس، انسان، خدا، عدل اور حقیقت جیسے بنیادی مسائل کے لیے ایک انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ضرور پیدا کیا۔ پھر کلام، خصوصاً معتزلہ کے ہاں ریزن اور ریشنل آرگومنٹ کی اہمیت بڑھی۔ فری ول کا مسئلہ، کازیلٹی کا مسئلہ، اسی طرح کازیلٹی نے نیچر کا سوال پیدا کیا، اور پھر نیچر نے میٹا فزکس کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد عباسی دور میں سائنٹیفک اور گریک فلسفیکل اور میڈیکل ٹیکسٹ کا جب عربک ترجمہ یا ٹرانسلیشن ہوئی تو وہاں بھی سیریک کرسچن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اور اس کی ٹرانسلیشن اور مختلف اسکالرز نے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ٹرانسلیشن صرف الفاظ کا انتقال نہیں تھا، یعنی الفاظ کی منتقلی نہیں تھی۔ اس ٹرانسلیشن کے ساتھ کانسیپٹ بھی منتقل ہوئے، اور ان کانسیپٹس نے، ان تصورات نے ایک نئی زبان
تشکیل دی، ایک نئی زبان داخل ہوئی، جیسے بینگ، ایگزسٹنس، ایسنس، کاز، سبسٹنس، فارم، پوٹینشیلٹی، میٹر، ایسے کانسیپٹس عربک فلسفیکل ویکیبلری میں شامل ہوئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ٹرانسلیشن نے ٹرانسفارمیشن کی شکل اختیار کی۔ الکندی کے ساتھ فلسفی ایک کانشیس انٹلیکچوئل پروجیکٹ بنی، پھر الفارابی نے لاجک، میٹا فزکس، پولیٹکس، ریلیجن، ہیپینس اور ہیومن پرفیکشن کو ایک بڑے سسٹم میں جوڑا، جبکہ ابن سینا نے نیسیسری بینگ، کانٹیجنٹ بینگ، ایسنس اور ایگزسٹنس کے ذریعے ایک انتہائی طاقتور میٹا فزیکل آرکیٹیکچر تعمیر کیا۔ پھر الغزالی نے فلاسفرز کے آرگومنٹ کو اندر سے ایگزامن کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ان کی سرٹینٹی واقعی ڈیمانسٹریشن پر قائم ہے یا نہیں، خاص طور پر کازیلٹی، ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ اور ڈیوائن نالج جیسے مسائل میں۔ اس کے جواب میں ابن رشد نے فلسفیکل ڈیمانسٹریشن کا دفاع کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ اگر عقل اور ریویلیشن یعنی وحی دونوں ٹروتھ سے متعلق ہیں تو حقیقی عقل اور حقیقی وحی میں بنیادی کنٹراڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سے اسلامک فلسفی کی اصل دلچسپی سامنے آتی ہے۔ اس کی کہانی صرف گریک فلسفی کو قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے کی کہانی نہیں، بلکہ ریزن اور ریویلیشن کے تعلق کو سمجھنے کی ایک طویل انٹلیکچوئل کوشش ہے۔ بعد میں صوفیزم، تھیولوجی، فلسفی اور میٹا فزکس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے۔ ابن عربی، سہروردی اور ملا صدرہ جیسے تھنکر ایگزسٹنس، نالج، ایلومینیشن، کانشیسنس اور ریالٹی کو نئی شکل دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر تھنکر کو پہلے سے بنائی ہوئی کیٹیگری میں بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے انہیریٹڈ آئیڈیاز کے ساتھ کیا کیا۔ اوریجنلٹی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاسفر نے کوئی آئیڈیا دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ کبھی اوریجنلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ پرانے کانسیپٹس کو ایک نئے سسٹم میں رکھ کر ان کے میننگ کو ٹرانسفارم کر دے۔ اسی طرح اسلامک فلسفی کو صرف ابن سینا یا صرف علم الکلام تک محدود کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ ایک بہت وسیع ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے جو کلاسیکل پیریڈ سے آگے بڑھ کر پیرشین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اور پھر ماڈرن اسلامک تھاٹ تک پہنچتی ہے۔ ماڈرن پیریڈ میں سائنس، ڈیموکریسی، ٹریڈیشن، ریزن، ماڈرنٹی، سیکولرزم اور ہیومن انڈیویجولیٹی جیسے نئے سوالات سامنے آتے ہیں، اور علامہ اقبال جیسے تھنکرز نے یہ پوچھا کہ اسلامی انٹلیکچوئل ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ ویو اور فلسفیکل کانشیسنس کے ساتھ کس طرح ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ اسلامک فلسفی کوئی ایک بند سسٹم نہیں ہے، یہ ایک مسلسل ہسٹوریکل کنورسیشن ہے۔ ہر فلسفی کے پیچھے ایک پرابلم ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر پرابلم کے پیچھے ایک ہسٹوریکل سچویشن اور ہر آنسر کے پیچھے ایک انہیریٹڈ کانسیپٹس ہوتے ہیں،
اگلے لیکچر میں ہم اس انٹلیکچول سوائل کو، اس انٹلیکچول زمین کو دیکھیں گے جس میں اسلامک فلسفی پیدا ہوئی۔